اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 38 تک پہنچے تھے، جو کہ اس کا ترجمہ یہ تھا، اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی زبان میں فرمان میں بنا کر آپ پر نازل کیا۔ اور یقیناً اگر آپ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی کہ یہ وارننگ دی جا رہی ہے آپ کے ذریعے ہم سب کو، کہ جب یہ جو قرآن مجید ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے جو خواہشات کے مطابق عمل کیا اور قرآن کو فالو نہ کیا، قرآن کی آیات کو فالو نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ثواب آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یعنی کہ کوئی بھی سسٹم ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے علاوہ لے آئیں، اس میں کامیابی ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے بغیر۔ تو اصل کامیابی اسی کے اندر ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے آپ کو ان کی بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی۔ یعنی کفار کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، ٹریڈنگ بھی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔ یعنی جب آپ پر جو یعنی کہ نبوت عطا فرمائی گئی تھی، اس سے پہلے آپ نارمل جو لوگ تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرتے تھے، دوسرے کنٹریز میں جاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک رسول ہو اور وہ یہ سارے کام بھی کرے۔ تو ان کے نزدیک تو یہ رسول کا یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہ ہو، بس وہ بیٹھے ہوں، ان کے پاس کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ان کے پاس آ رہا ہو۔ اس طرح کے ان کے پاس جو جادوئی کنسیپٹ تھے رسولوں کے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی نفی فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو بھی رسول آئے ہیں وہ ایک نارمل جو انسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، ایک یعنی کہ گرمی کا احساس ہونا، سردی کا احساس ہونا، جو بھی احساسات ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی نبی کے اندر بھی وہ احساسات سارے موجود ہوتے ہیں۔ جو ایک انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی ایک نبی کی ضروریات ہوتی ہیں۔ جیسے وہی کو وہ ریسیو کرتے ہیں، نبی جو ریسیو کرتے ہیں وہ آگے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس وہی پہ عمل کرنا ان کے لیے بھی اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغام کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ آگے بھی اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہی کام جو ہمارا ہے، ہم نے یہ پیغامات جو قرآن کے جو پیغام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اس کو ریسیو کریں، اس پہ عمل کریں اور آگے پھر اس کو پھیلائیں، تاکہ ہر دور ہر وقت میں جو بھی انسانوں کی ضرورت ہے، جو بھی ان کی جو مسائل ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ ہر دور میں ہر وقت میں یہ قرآن کی آیات ہیں وہ ہر انسان کو فائدہ دیں گی، جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا، جو بھی اس کی گہرائی میں اترے گا۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو اس کا صحیح فائدہ اسی کو پہنچے گا جو کہ عربی زبان کو سیکھے اور گہرائی میں پہنچے اس کے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے مسائل بھی حل کرے اور لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرے۔ تو یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ رسول جو ہیں وہ نارمل انسان نہیں ہوتے، بلکہ کوئی دوسری جیسے فرشتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں وہ، کہ ان کی کوئی ضروریات نہیں ہوتی۔ تو اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے۔ تو دوسری بات جو اس کا جو آیت کا جو دوسرا پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ورڈ ہے، آیت کا ورڈ یوز کیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی آیت نہیں لے کے آ سکتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو ہر وقت کے لیے ایک کتاب مطلب کہ ہر جو بھی وقت ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہیں،
ہر ایک کا ایک لا، ہر ایک کا قانون ہے، یعنی کہ کوئی بھی کائنات میں کوئی بھی واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، ہر ایک جو بھی واقعہ آپ کو یعنی آپ کے سامنے جو بھی واقعات نظر آ رہے ہیں، جو بھی چیزیں واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی قانون کے تحت ہی ان کا جو انجام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں رونما ہوتی، اور نہ ہی کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی آیت لے آئے یا کوئی معجزہ دکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کائنات کی کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی ہر جو بھی ہمیں اچھے، چاہے آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں، ان کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی طے پاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تو اس کا بھی انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی قوانین کے تحت ہی ہوگا، یعنی کہ اگر برائی کا انجام برائی ہے اور اچھائی کا انجام اچھائی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اصل کتاب اصل جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کسی چیز کے اس مٹانے سے اور ثابت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو بے شمار گناہ ہیں اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ جو اس کی ہمیں سزا نہیں پہنچتی، بلکہ ہمیں اس کی مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو بھی ہمیں سزا ملنی ہے یا اس کی معافی ملنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے ہم کوئی انسان توبہ کرے تو اس کے جو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی سزا دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کیونکہ رحمت وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں جہاں جہاں فرمایا کہ جو بھی انسان کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ صحیح توبہ کرے اور واپس پلٹ آئے اور وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو مطلب کہ انسان جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو مٹا دے، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ اس کے دوسری جگہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے اور کس کے گناہوں کو مٹانا ہے اور کس کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پورے جو قوانین ہیں وہ اس کی یعنی کہ مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور جو اس نے یعنی طے کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہر انسان کی اپنی جو اس کی کیفیت ہے، یعنی کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اور جو بھی برائی کرتا ہے، اور اس کی جو اگر کوئی انسان کنٹینیو نیکی کرے تو اس کی جو فطرت ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، اور کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنٹینیو برائی کرتے رہتے ہیں اور ان کی جو فطرت ہے وہ برائی کی طرف مائل رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہدایت ملنے کا کم چانس ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر گناہ کے بعد اگر انسان سے ہو جائے تو فوراً جو ہے نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، نہ کہ وہ گناہ در گناہ کریں، تاکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔